بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 سے. سب سے پہلے اس سورت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ الولا والبرا، دوستی اور دشمنی. اس سورت کا جو ٹاپک ہے الولا والبرا، اسی میں اللہ نے ایک مثال بیان کی یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں دیکھیں میں آپ سے دوستی نہیں رکھوں گا، میں آپ سے دوستی نہیں رکھوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرماتی ہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا بھی میں انکار کرتا ہوں. دو باتیں ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنی قوم سے کہتے ہیں. ایک ہے نا کہ میں آپ سے تعلق نہیں رکھوں گا، دوسرا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی میں دور ہو جاؤں گا، اس سے بھی میں تعلق نہیں رکھوں گا. پھر ایک اور بات ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے درمیان اے کافروں تمہارے درمیان دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک کہ تم مسلمان نہیں رہو گے تب تک میرے اور تمہارے درمیان یہ دشمنی رہے گی. یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس کا مختصر یہی ہے، انشاءاللہ ہم تفسیر دیکھیں گے. دیکھیے قد تحقیق کانت ہو گیا لکم تمہارے لیے اسوہ نمونہ ماڈل حسنہ سب سے بہترین ماڈل. ہماری زندگی میں ماڈل کون ہے، نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ وہ ہے کہ فی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ہماری زندگی میں ماڈل ہے. والذین اور جو معہ جو ان کے ساتھ ہیں، کون ہی انبیاء، یعنی کہ جو انبیاء ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یہ تمام ہمارے لیے ماڈل ہیں. تمام ماڈل کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ہم نعوذ باللہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں فلم ایکٹر کو اپنا ماڈل بناتے ہیں. آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں جو ہے نا وہ ایسا کپڑا پہنے تو ہم بھی ایسا ہی کپڑا، یعنی ان کا ماڈل جو ہے نا اسی عورت جیسا مجھے ہونا چاہیے. دیکھیے جبکہ ایک مرد کو جو ہے نا ماڈل کون ہے، ایک مرد اور عورت کو ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی ہمارے جو ہے نا ماڈل ہیں. عورتیں ازواج مطہرات کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کا جو ماڈل ہے وہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء. ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ یہ سورت کا جو ٹاپک ہے الولا والبرا، ابراہیم علیہ السلام کس طرح الولا والبرا اپنی قوم سے جو ہے نا کرتے ہیں. دیکھیے اذ جب قالو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقومہم اپنے قوم سے. ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ انا بے شک میں براء منکم، براء میں تعلق نہیں رکھوں گا. براء کا مطلب میں تعلق نہیں، منکم تم سے. ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا. ومما اور اس سے تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کافروں میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا اور دوسرے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی میں تعلق نہیں رکھوں گا. دو باتیں ابراہیم علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں، دو باتیں ابراہیم علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں. جیسا کہ الولا والبرا میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی 3 قسم ہیں. ایک ہے کہ ان سے دوستی جائز نہیں ہے، وہی براء منکم. اور ابراہیم علیہ السلام ایک اور بات یہ بھی فرماتی ہیں کہ کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا بھی میں انکار کرتا ہوں. کفرنا بکم، کفرنا ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں بکم تمہارے جو معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا بھی میں انکار کرتا ہوں. یعنی کہ آپ مسلمان آپ یہ بولیں گے دیکھیں میں اس جو ٹیمپل ہے عیسائیوں کا یا جو ٹیمپل ہے اور جو چرچ ہے میں تمام کا انکار کرتا ہوں. ہر مسلمان کو واجب ہے اس طرح کرنا. اپنے دل سے آپ جو ہے نا یہ بت کا بھی انکار کریں گے، یہ عیسائیت کا بھی انکار کریں گے، یہ یہودیت کا بھی انکار کریں گے. اپنے دل سے تمام چیز آپ کو کرنا پڑے گا، تبھی آپ مومن بنیں گے، تبھی آپ سچے مسلمان بنیں گے. وہی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفرنا بکم
میں تمام کا انکار کرتا ہوں. کفرنا بکم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، بت ہے، جہاڑ ہے، یعنی کہ کافر کئی چیز کا عبادت کرتے ہیں، ہم تمام کا انکار کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وبدا، ظاہر ہو گیا، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، تمہارے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، عداوت اور بغض، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے. ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. یہ کب تک ہے؟ حتی، یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وحدہ، جو اکیلا ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں دیکھیں میرے اور تمہارے درمیان جو ہے نا دشمنی ہے. کب تک؟ جب تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. جب تم اللہ پر ایمان لا لیں گے یہ دشمنی ختم ہو جائے گی. ہاں، کیا دشمنی کا مطلب ہم پر ظلم کریں گے؟ نہیں، کافروں پر ظلم جائز نہیں ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجتے ہیں یمن کو، کہتے ہیں کہ اتقوا دعوت المظلوم، اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مظلوم کی بدعا سے بچو، جو مظلوم ہے اس کی بدعا سے بچو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولو کان کافرا، اگر مظلوم کافر بھی ہے، اگر وہ بھی دعا کرے گا تو بدعا لگ جائے گی. نعوذ باللہ، اگر زید ہے، رمیش پر ظلم کرتا ہے، اگر رمیش بھی دعا کرے گا تو زید پر اس کا بدعا لگ جائے گا. جائز نہیں. یعنی کہ کافر پر بھی ظلم شریعت میں جائز نہیں. دشمنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر ظلم کریں گے، نہیں، یہ جائز نہیں شریعت میں. ہاں، لیکن کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کفرنا بکم، جیسا کہ آیت نمبر 1 میں گزر چکا، انہوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا، اور دوسرا انہوں نے جو ہے نا نبی کو اور صحابہ کو مکے سے نکال دیا. پھر اس کے بعد یعنی کہ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک چیز جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی میں ماڈل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید، پوری زندگی ان کی توحید ہے. ہماری زندگی میں ماڈل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. گویا کہ ہم بھی جو ہے نا توحید پر چلنا چاہیے. دوسری جو بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے کافر، میں تمہارے سے تعلق نہیں رکھوں گا. اور دوسرا، اے کافر، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی میں تعلق نہیں رکھوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا نفرت ہے، دشمنی ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لا لو. دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر ظلم کریں گے، ظلم جائز نہیں ہے. کافروں پر بھی ظلم جو ہے نا شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، گویا کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے یہاں پر، یہی ٹاپک ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سورہ کافرون کا پورا ٹاپک ہے سورہ کافرون، جس میں بات بتائی گئی کہ کافر لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ ہم کافر جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. وہی ابراہیم السلام نے فرمایا. یعنی کہ وہی جو ہے نا یہاں وہی ٹاپک کو جو ہے نا یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم والوں کو ذکر کرتے ہیں. سورہ کافرون کا جو ٹاپک ہے، جو سورہ کافرون میں جو بات بتائی گئی ہے، وہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں کو بتاتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں، الا مگر قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لی ابی، اپنے باپ سے. معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر. یہاں مفسرین کا اختلاف ہے، ابراہیم السلام کے والد کا نام کیا تھا. یہاں بعض علماء نے کہا کہ ابراہیم السلام کے والد کا نام آزر تھا، بعض نے کہا کہ ترتاح. یہ بھی ایک قول جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں، تا را تا الف تا، ترتاح. لیکن صحیح جو قول ہے، امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں آزر ہی ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ نے آزر ہی ذکر کیا ہے، اس وجہ سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی بولیں گے، آزر ہی بولیں گے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ ایک اور نام ابراہیم علیہ السلام کا ترتاح بھی تھا، ایک اور نام ترتاح بھی تھا، واللہ اعلم. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، ان کے والد جو کافر ہے ان سے کہتے ہیں کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے حق میں استغفار کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے جو والد کافر ہے تو ان کو معاف کر دے. ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ اے ابو جان، میں تمہارے حق میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو معاف کر دے. کیا یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا، کیا ہم کافروں کے حق میں دعا کر سکتے ہیں؟ کبھی نعوذ باللہ ماں باپ کافر ہیں، کبھی بھائی بہن کافر ہیں، کوئی ریلیشن کافر ہے، کیا ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں؟ جواب ہی جائز نہیں. یعنی کہ جب ابراہیم السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ
میرے والد کو معاف کر دے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارے والد نے قرآن حدیث کا انکار کیا ہے، یعنی کہ وہ کافر نہیں، ان کے حق میں دعا جائز نہیں. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں دعا کروں گا، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں اے ابراہیم تو اپنے والد کے حق میں دعا نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، کافر کے حق میں دعا کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کیا. پھر ایک اور جو روایت ہم کو ملتی ہے جو بخاری مسلم کی جو روایت ہے، کل ابراہیم علیہ السلام حشر کے میدان میں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے، تو نے کہا تھا کہ قیامت کی تو کسی کو رسوا نہیں کروں گا، ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ قیامت کی کسی کو رسوا نہیں کرے گا. آج میرے والد کے بارے میں ایسا ابراہیم السلام کہتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہیں ابراہیم السلام، اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ قیامت کی کسی کو تو مایوس نہیں کرے گا، یعنی کہ رسوا نہیں کرے گا، تو آج ہمارے والد کا کیا معاملہ ہے. اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ ایک کتے کی شکل جیسا، کتا یا لومڑی کی شکل جیسا بنا کر اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے پاس ڈال دیتے ہیں. پھر ابراہیم السلام ایسا دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کہتے کہ ابراہیم نیچے دیکھو. تو ابراہیم السلام نیچے دیکھتے ہیں تو ان کے والد جو ہے نا ایک کتے کی شکل یا لومڑی کی شکل جو ہے نا بن کر جو ہے نا چکڑ میں جو ہے نا رہتے ہیں. جیسا کہ زمین میں چکڑ ہے اس کے اوپر کتا جس طرح رہتا ہے سولے، اس طرح جو ہے نا ان کے والد کو اللہ تعالیٰ جانور بنا دیتے ہیں. وہ جانور جو ہے نا چکڑ میں سولے ہوئے رہتا ہے. پھر اللہ کے حکم سے اس کو اٹھا کر جو ہے نا جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. یعنی کہ کافر کے حق میں دعا کبھی بھی جائز نہیں ہے، کبھی بھی. اگر کوئی ہمارا ریلیشن کافر بھی ہی نعوذ باللہ، جائز نہیں ان کے حق میں دعا کرنا، کافروں کے حق میں دعا کرنا جائز نہیں ہے. تو الولا والبرا میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جو نا، کیونکہ اس صورت کا ٹاپک کیا ہے الولا والبرا، اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کافروں کے حق میں دعا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے، نہیں، جب تک وہ کافر ہیں تو ان کو جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے. ہاں ہم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو دین صحیح راستے پر جو ہے نا ان کو گامزن کر دے، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ رمیش کافر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، نہیں، جائز نہیں. کافر حق میں دعا جائز نہیں ہے، مغفرت کی دعا جائز نہیں. اللہ قول ابراہیم لابی لا استغفرن لک، ابراہیم السلام نے کہا کہ ابو جان میں تمہارا حق میں مغفرت کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں اے ابراہیم تم اپنے ابو کے حق میں مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافر ہی. تو اس کے بعد ابراہیم السلام نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وما املک لک من اللہ من شیء، ماں نہیں املکو میں طاقت نہیں رکھتا لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے من شیء کچھ بھی. اے ابو جان اگر اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں داخلہ دے دے میں تم کو جہنم سے نہیں روک سکتا. وما املک لک من اللہ شیء، اگر اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں داخل کر دے میں تم کو جہنم سے نہیں روک سکتا. ابراہیم صاحب وہ بھی فرماتے ہیں، توحید کی بھی دعوت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا اے ہمارا رب علیک توکلنا، ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں. علیک آپ پر، توکلنا بھروسہ رکھنا. پوری زندگی میں ہمیشہ ہم کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. توکل کی دو قسمیں ہیں، یہ ایک واجب ہے، یعنی کہ ایک بھروسہ رکھنا واجب ہے کس پر؟ اللہ پر. ہر مسلمان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا واجب ہے، یاد رکھیں. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ مثال دیتے ہیں، بغیر سر کے انسان نہیں رہ سکتا ہے، اس طرح اللہ پر بھروسہ کرے بغیر انسان اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. اس طرح بغیر سر کے انسان کو، اگر سر ہی نہیں تو انسان نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے. اس طرح اگر آپ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے گویا کہ آپ مرے ہوئے انسان کی طرح ہیں. ہر مسلمان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. دوسرا جو بھروسہ جو شرک ہے وہ ہے مردوں پر، جو قبر میں کوئی نعوذ باللہ کوئی ہے، ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ ہم کو رزق دے گا، یہ ہماری دعا قبول کرے گا، یہ اللہ سے ہماری سفارش کرے گا. نہیں، قبروں جو انسان قبر پر ہے اس پر بھی بھروسہ رکھنا جائز نہیں. یعنی کہ پورا بھروسہ ہم کس پر رکھیں گے؟ اللہ پر. وہی ربنا اے ہمارا علیک توکلنا، ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وإلیک انبنا، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری طرف تمام کو آنا ہے. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 4 کی جو ہے نا تفسیر ہو گئی. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں یہ دعا اچھی دعا ہے. دیکھیے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یعنی کہ آیت نمبر 5 میں دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کافروں کے ہاتھوں سے ہم کو عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھوں سے ہم کو عذاب نہ دے.
اس وجہ سے ہم یہ دعا پڑھیں گے، ربنا اے ہمارا رب، لا تجعلنا ہم کو نہ بنا دے فتنہ، آزمائش، للذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ذریعے سے ہم کو عذاب نہ دے، ولا تعذبنا بأیدینا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا کافروں کے ہاتھوں سے ہم کو عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ واغفر لنا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ربنا اے ہمارا رب، جیسا کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، جیسا کہ الیکشن وغیرہ کے قریب میں دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی حکمران کو مسلط نہ کر دے جو ہم پر رحم نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا کافروں کے ہاتھوں ہم کو عذاب نہ دے، واغفر لنا ربنا اے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انک انت العزیز، اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، عزیز کی تفسیر گزر چکی ہے، الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ تو جو بھی کام جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، آپ بیمار ہوئے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، آپ کو اللہ نے غریب بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یعنی کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مرتبہ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے، کان لکم ہے تمہارے لیے، فیہم اس میں، اسوۃ حسنہ ابراہیم علیہ السلام، اسوہ مطلب نمونہ، ماڈل، حسنہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے جو نا ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، دیکھیں ہماری زندگی میں جو ماڈل اور نمونہ کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام، کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، ان کی پوری زندگی توحید 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 توحید، یہی اصل چیز ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد توحید ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایک اور تفسیر کے مطابق لیوحدون، ہم کو توحید پرست بننے کے لیے اللہ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، یعنی کہ اسی وجہ سے اللہ نے پہلے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نمونہ ہے، ماڈل ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں یہی فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام تمہارے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتا ہے وہ کس کو ماڈل سمجھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور ابراہیم، یعنی کہ تمام انبیاء کو جو ہے نا اپنی زندگی میں ماڈل سمجھے۔ ومن یتول، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ماڈل نہیں سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماڈل نہیں، اپنا نمونہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنا اسوہ، اپنا قدوہ نہیں سمجھتے ہیں، تو جو ہے نا اگر وہ میں یہ اگر آپ منہ پھیریں گے، آپ بولیں گے کہ دیکھیں مجھے کس کی ضرورت نہیں، نہ نبی کی، ہمارے جو ماڈل جو ہے نا فلم ایکٹر ہیں، نعوذ باللہ آج کل لوگ ویسے ہی، اگر آپ منہ پھیر لیں گے، فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی کہ غنی کا مطلب آپ عبادت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، غنی ہے اللہ تعالیٰ، غنی یعنی کہ بے نیاز ہے، یعنی کہ آپ تہجد پڑھو، روزہ رکھو، یہ آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ غنی کا مطلب آپ کچھ بھی کرو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جو مشہور ہے حدیث قدسی میں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على اتقى قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے نیک بھی بن جائے، پوری دنیا والے، ما زاد ذلك من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی، آپ نیک بنیں گے تو آپ کو فائدہ ہے۔ پھر حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے برا بھی بن جائے، ما نقص ذلك من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں آئے گی، یعنی کہ غنی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ عبادت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے، میں عبادت کروں گا تو مجھے فائدہ ہے، غنی ہے اللہ تعالیٰ، ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری صدقوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی کہ آپ عبادت کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ حمید، حمید کا مطلب دو معنی ہے حمید کا، ایک ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، جیسا کہ پانی پینے کے بعد جو حدیث ہے کہ انسان پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھے، یعنی کہ انسان جب الحمدللہ، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تمام اللہ کی تعریف ہے۔ حمید کا ایک معنی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمید کا ایک اور معنی اللہ ہماری تعریف بیان کرتا ہے، کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس، فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو وہی جو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ حمید ایک ہے اللہ تعالیٰ ہماری تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس، حمید کا ایک اور معنی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عسى اللہ، عسى مطلب یہاں واجب ہے، اللہ پر واجب ہے
کہ یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنی ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک یہ کافر ہی مسلمان ہے. اگر یہ کافر اسلام لا لے تو دونوں بھائی بھائی ہو جائیں گے. بس دشمنی کب تک ہے؟ جب تک جو ہے نا یہ شرک پر ہے. اگر یہ شرک سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائیں گے تو دونوں بھائی بن جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ عسى اللہ، اللہ پر واجب ہے، ان یجعل، ایک اللہ تعالیٰ بنا دے گا، بینکم تمہارے درمیان، اور بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، الذین جو عادیتم جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، یہ کافر جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، یہ جو دشمنی ہے ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، منہم، اللہ اس کو بنا دے گا مودہ، محبت میں. اس دشمنی کو اللہ تعالیٰ محبت میں لا سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نفرت کو اللہ تعالیٰ محبت میں لا سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نفرت میں بھی بدل سکتا ہے، اس نفرت کو اللہ تعالیٰ محبت میں بھی بدل سکتا ہے. یہاں خاص طور پر اللہ نے یہ فرماتی ہے کہ کافروں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو نفرت ہے، جو بغض ہے، یہ کب تک رہے گی؟ جب تک جو ہے نا یہ کافر کفر پر رہیں گے. جب یہ کافر اسلام لا لیں گے تو دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی ہوا تھا فتح مکہ میں، تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا تو پورے مکے والے جو کافر تھے اب اسلام لا لیے تو تمام کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو گیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ منہم مودہ، یہ جو دشمنی ہے اللہ اس کو محبت میں بھی بدل سکتا ہے. مودہ کا مطلب محبت میں اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے. پورے مکے والے جو ہے نا کافر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پورے مسلمان صحابہ اور مکے والے پورے آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دشمنی کو محبت میں بھی اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے. واللہ قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. واللہ غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اور 9 میں دو مسئلہ ذکر ہے، آسان ہے مسئلہ. آیت نمبر 8 میں کیا ہے؟ جو کافر آپ سے لڑتے نہیں، جو کافر آپ سے لڑتے نہیں، اور وہ کافر جو آپ کو اپنے بستی سے نہیں نکالتے، جو کافر آپ سے لڑتے نہیں، اور دوسرا وہ کافر جو آپ کو اپنی بستی سے نہیں نکالتے، ان کافروں سے آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ. وہی مطلب ہے. دیکھیے، لا ینہاکم اللہ، لا کا مطلب نہیں، ینہاکم اللہ، اللہ تم کو نہیں روکتا، ان الذین، ان لوگوں سے، الذین جو لم نہیں، یقاتلکم جو آپ سے جنگ نہیں کرتے. جو ہمارے پاس جو کافر ہیں وہی سمجھو، آج ہمارے پاس جو کافر نہیں ہے ہمارے اطراف میں، لم یقاتلکم جو آپ سے نہیں لڑتے، فی الدین، دین کے معاملے میں. یہ کافر دین کے معاملے میں ہم سے جنگ نہیں کرتے. ولم یخرجوکم، لا کا مطلب نہیں، یخرجوکم تم کو نہیں نکالتے، من دیارکم تمہارے گھروں سے. یعنی کہ یہ کافر آپ سے لڑتے بھی نہیں ہیں، یہ کافر آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے. اگر کوئی ایسا کافر ہے جو آپ سے لڑتا نہیں ہے، جو آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان تبروہم، تبرک مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ہاں، وتقسطوا الیہم، اب تم ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، تقسطوا، انصاف کرو ان کے ساتھ. یعنی کہ جو کافر آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، آپ کو ستاتے نہیں، اور جو آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، ایسے کافروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو وہی وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف بھی کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اگر آپ کافر کے ساتھ بھی انصاف کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب المقسطین. اصل معلوم ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہے اسما، اصل ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ قتیلہ، قاف تا یا لام تا، قتیلہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیے تھے، اس بیوی کا نام قتیلہ تھا، اسی کی بیٹی ہے اسما رضی اللہ عنہ. اسما رضی اللہ عنہ جو نام صحابیہ ہیں. اب وہ قتیلہ کافر تھی. وہ ایک دن وہ اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے، کوئی تحفہ وغیرہ دیتی ہے. اسما رضی اللہ عنہ نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ اب امی جان آپ کافر ہیں، میں کیسا لوں آپ کے ساتھ تحفہ، آپ کافر ہیں. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں ان کو طلاق دے چکے تھے، وہ کافر ہی تھی. پھر وہ آتی ہے، آ کر تحفہ دیتی ہے اسما رضی اللہ عنہ کو، اسما رضی اللہ نہیں لیتی. تو
اسما رضی اللہ سیدھا جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں اللہ کے نبی میری ماں جو کافرہ ہے قتیلہ، وہ مجھے تحفہ لے کر آئی ہے، کیا میں ان سے تحفہ لوں؟ تو آیت نازل ہوتی ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو آپ سے جنگ نہیں کرتے، جو آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، ان تبروهم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ تو جب آیت نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتی، وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو فاطمہ اسما رضی اللہ عنہ سیدھا جاتی ہے، جا کر جو ہے نا اپنی ماں سے وہ تحفہ لے لیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لم یقاتلوکم فی الدین، وہ آپ کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتی، ولم یخرجوکم من دیارکم، وہ کافر جو آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں۔ اگر اس طرح کے کافر ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ جیسا کہ ایک یہودی بچہ تھا، ہمارے نبی نے جب وہ بیمار تھا ہمارے نبی نے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جاتی ہیں اس کے پاس بیٹھتی ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ یہودی ایک چھوٹا بچہ، یہ یہودی بچہ ہمارے نبی اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر بیمار ہے ہم اس کے پاس اگر جاتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم اس کو دین کی دعوت دیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہو، یہ ہمارا ٹارگٹ۔ وہ یہودی بچہ تھا، ہمارے نبی جو ہے نا اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اسے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہاں اسلام قبول کیا، وہاں اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہمارے نبی نے یہ جملہ کہتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ الذی انقذنی من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے اللہ نے بچا دیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھا وہ بچہ، ایک نیکی نہیں کیا، بس مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ نے اس کو جنت دی تھی۔ یعنی کہ جو کافر آپ سے لڑتا نہیں ہے، آپ سے جنگ نہیں کرتا ہے، آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتا ہے، ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی کہ اسلام جو ہے نا اخلاق سے پہلا ہوا ہے، ہم اپنے اخلاق پیش کریں، کافروں کے درمیان اپنے اخلاق پیش کریں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی جو روایت ہے، ایک کافر بادشاہ تھا، اس کو بچھو نے ڈس دیا، صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکے اس پر، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکے۔ یعنی کہ اس طرح کوئی کافر بھی ہے، کوئی بیمار ہے، آپ اس کے پاس جاتی ہیں تو قرآن پڑھ کر اسے پھونکیے، قرآن پڑھ کر اسے پھونکیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے شفا مل جائے گا انشاءاللہ، تو اس کے بعد وہ کچھ سوچنے لگے گی کہ دیکھیں یہ کیا پڑے تھے ہم پر، ہو سکتا ہے کہ اسلام لا لے، ہو سکتا ہے کہ اسلام لا لے۔ یعنی کہ الولاء والبراء کا جو مطلب یہ نہیں کہ ہم کافروں سے بالکل الگ ہو کے ان سے دشمنی کر کے ان سے نفرت کر کے، یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو کافر آپ سے جنگ نہیں کرتے، لم یقاتلوکم فی الدین، آپ سے جنگ بھی نہیں کرتے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان تبروہم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا انصاف بھی کرو، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ چاہے آپ کافر کے ساتھ انصاف کرو، چاہے آپ کسی کے ساتھ بھی اگر آپ انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا جب آپ انصاف کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ جب آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ یہ احساس کرو کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے، آپ یہ احساس کرو کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اسی طرح پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، متطہرین، پاکی حاصل کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں گویا کہ آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، آپ یہ فیل کرو کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے۔ جب آپ غسل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، آپ یہ فیل کرو کہ جو نا پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ احساس ہو ہمارے دلوں میں، یہ احساس بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ ہمارے جسم کی ایک عبادت ہے، دل کی بھی عبادت ہے، وہ ہے کہ احساس۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ توبہ کرتے ہیں یہ احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ یہ احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ یہ احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ انصاف کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث مشہور ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آئیں گے تو اللہ کے
جنت میں اللہ کے رائٹ سائڈ میں علی منابر من نور یوم القیامہ علی یمین الرحمن، اللہ کے رائٹ سائڈ میں نور کا ممبر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے. نور کا ممبر جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اللہ بٹھائیں گے. انصاف انسان کو ہمیشہ ہر معاملے میں انصاف ہونی چاہیے. انصاف کا مطلب قرآن اس کے مطابق، انصاف اپنی عقل کے مطابق نہیں، قرآن اس کے مطابق جو ہے نا انصاف ہو. تو وہی جو سورہ رحمان کی تفسیر میں گزر چکا ہے، میزان جو 3 مرتبہ آ کر ہے، اس میں ایک میزان جو ہے نا وہی قرآن اس کے مطابق جو ہے نا انسان جو ہے نا انصاف کرے. گویا کہ آج کی تفسیر جو ہے نا اتنا کافی ہے. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ آج کی تفسیر میں سب سے پہلے ہماری زندگی میں جو نمونہ اور ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے میں تمہارے سے تعلق نہیں رکھوں گا اور ان سے بھی جس کی تم عبادت کرتے ہو. گویا کہ یہ پورا ٹاپک کس کا ہے؟ سورہ کافرون کا ٹاپک ہے. کافرون کی تفسیر گزر چکی ہے، اسی کا ٹاپک ہے. پھر ابراہیم السلام نے فرمایا کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان یہ دشمنی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. اگر تم اسلام لا لیتے ہی تو جو نا یہ دشمنی ختم ہو جائے گی. جیسا کہ فتح مکہ میں مکے والوں نے جب اسلام قبول کیا تو پورے صحابہ آپس میں جو نا دوست بھائی بن گئے. پھر ابراہیم السلام نے اپنے والد کے حق میں استغفار کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے والد کے حق میں استغفار نہ کرو کیونکہ وہ کافر نہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں استغفار نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ابراہیم صاحب یہ بھی فرماتی ہے کہ ابو جان میں کل قیامت کی تم کو نار جہنم سے نہیں بچا سکتا. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ میں تم کو نار جہنم سے نہیں بچا سکتا. انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تم ایسا عمل کرو جسے تم جہنم سے بچ سکتے ہو، میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. جبکہ میں تمہارا جو باپ ہوں، میں جبکہ نبی ہوں لیکن میں بھی تمہارا کام نہیں آؤں گا. کہ ہر انسان اس کا جو عمل جو ہے نا اس کو کام آئے گا. پھر اس کے بعد جو مشہور جو دعا ہے یہاں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یہ دعا بھی ہم پڑھتے رہے، گویا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. ایک اور جو دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ سے ہم کو عذاب نہ دے. یہ بھی دعا انسان پڑھتے رہے. واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں نمونہ اور ماڈل کون ہی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دشمنی ہے کافر اور مسلمانوں کے درمیان، یہ دشمنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دشمنی کو اللہ تعالیٰ محبت میں بھی بدل سکتا ہے. کب؟ جب یہ کافر اسلام لا لیں گے. اگر یہ کافر اسلام لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ جو دشمنی اسے محبت میں بدل دے گا. ایسا کہ ابو سفیان کافر تھے، ہمارے نبی کو سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ نے محبت میں بدل دیا. انہوں نے اسلام قبول کی تو ہمارے نبی کو بہت زیادہ محبت کرنے لگے. یہ یعنی کہ محبت دینے والا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں جو کافر آپ سے جنگ نہیں کرتے ہیں، جو آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ظلم مت کرو. جیسا کہ آج ہمارے پاس جو کافر ہیں اطراف میں آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تاکہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرے. تو یہاں سورہ ممتحنہ کا یہاں تک جو ہے ہماری تفسیر کافی ہے. گویا کہ اس ممتحنہ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ الولا والبرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.